السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، سورہ آل عمران کہ آخری رکوع کی ابتدائی چند آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ قرآن کریم کی یہ تیسری صورت ہے۔ ترتیب مصحفی جو قرآن کی ترتیب ہے اس میں پہلی سورت سورہ فاتحہ، پھر سورہ بقرہ اور پھر سورہ آل عمران ہے، اور آل عمران کا یہ آخری رکوع ہے۔ اس رکوع کے بارے میں احادیث میں یہ آتا ہے کہ ایک رات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لائے، اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے لحاف کے اندر آپ میرے ساتھ آ کر شامل ہوئے، اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اجازت دو میں اللہ کی عبادت کروں۔ چنانچہ آپ نے نماز پڑھنا شروع کی، اور جب قیام کیا تو آپ روتے رہے، اتنا روئے کہ سینہ مبارک آنسوؤں سے تر ہو گیا۔ پھر رکوع میں بھی اسی طرح، سجدے میں بھی۔ صبح ہوئی، حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی۔ جب آپ تشریف لے جانے لگے تو امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی، اللہ کے رسول آپ اتنی عبادت کرتے، اتنا مجاہدہ کرتے ہیں، آپ تو بخشے بخشائے ہیں۔ فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ کی شکر گزاری کے لیے تو میں عبادت کرتا ہوں، اس اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، ان سجدوں کے ذریعے، رکوعوں کے ذریعے، قیام کے ذریعے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج کی رات یہ آیتیں مجھ پر نازل ہوئی، یہ جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا وَيْلٌ لِّمَنْ قَرَأَهَا وَلَمْ يَتَفَكَّرْ فِيهَا، تباہی ہے اس شخص کے لیے جو ان آیتوں کو پڑھے اور اس میں غور و فکر نہ کرے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو قرآن کی ان آیات کو پڑھنے اور اس میں غور و فکر کرنے کی تعلیم دی ہے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے عقل مند لوگوں کا ذکر کیا ہے
کہ عقل مند لوگ کون ہے، عقل مند لوگوں کی کیا صفات ہے۔ ایک تو وہ ہے جو دنیا میں ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں آدمی بڑا عقل مند ہے، بڑا سمجھدار ہے جی، ہمارا سکیل اور ہے، ہمارے پاس جو ترازو ہے لوگوں کو تولنے کا، ان کی سمجھ بوجھ کو اور عقل کو تولنے کا ترازو اور ہے۔ لیکن قرآن نے جو میزان دیا ہے اور قرآن نے جو ترازو دیا ہے کہ اس ترازو سے تولو کہ عقل مند لوگ کون ہوتے ہیں۔ فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، خلق میں عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے اختلاف میں، اس میں بھی غور و فکر کرے، اس میں نشانیاں ہیں عقل مند لوگوں کے لیے۔ یہ رات جاتی ہے، دن آتا ہے، پھر دن جاتا ہے، پھر رات آتی ہے، کتنا بڑا نظام ہے اللہ کا۔ یہ اس بات پر صبح اور شام، رات اور دن کا آنا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اس نظام کو چلا رہا ہے۔ غور و فکر کرے اس میں، اپنے رب کو پہچانے۔ یہ عقل مند لوگ ہیں۔ عقل مند لوگ اللہ کے نزدیک وہ ہے جن کی اللہ نے ان آیات میں چند صفات بیان کی ہیں۔ پہلی صفت یہ بیان کی ہے، فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، عقل مند لوگ وہ ہے جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور کروٹوں پر، ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ انسان تین حالات میں ہوتا ہے، یا تو وہ کھڑا ہوتا ہے، یا بیٹھا ہوتا ہے، یا لیٹا ہوتا ہے۔ ہر حال میں اللہ کو یاد کرنے والے لوگ ہیں۔ عقل مند انسان ہر حال میں اللہ کو یاد کرتا ہے۔ اب ہر حال میں اللہ کو کیسے یاد کرے؟ ہر حال میں اللہ کو یاد کرے۔ تو میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں، ایک مرتبہ ہمارے یہاں ایک حضرت تشریف لائے، بزرگ تھے، عالم دین تھے، یہاں آکسفورڈ میں تشریف لائے، تو ہمارے مہمان تھے۔ اتفاق سے ہمارے ایک دوست تھے، انہوں نے یہاں ایک کمپنی شروع کی، تو مجھے انہوں نے دعوت دی کہ افتتاح کے لیے آپ تشریف لائے، تو میں ان کی دعوت پر چلا گیا، اور وہ جو مہمان بزرگ تھے ان کو بھی ساتھ لے گیا۔ وہاں جا کر ہم جب وہاں بیٹھے تو ان صاحب نے کہا کہ کوئی دعا بتائیے، کوئی وظیفہ بتائیے۔ تو میرے ساتھ جو بزرگ گئے تھے، میں نے ان سے کہا کہ آپ بتائیے، تو انہوں نے عجیب بات کی۔ انہوں نے کہا سب سے بہترین وظیفہ یہ ہے جو مسنون دعائیں ہیں، ان مسنون دعاؤں کا اہتمام کرو، تم ہر وقت اللہ کو یاد کرنے والے بن جاؤ گے۔ کتنا آسان ہے۔ صبح اٹھیں تو کیا دعا پڑھنی ہے، رات کو سوتے وقت کیا دعا پڑھنی ہے، بیت الخلا جاتے وقت، نکلتے وقت کیا دعا ہے، وضو کے وقت، وضو کے بعد کیا دعا ہے، گھر سے نکلے کیا دعا، گاڑی میں بیٹھے دعا، مسجد پہنچے مسجد میں داخل ہونے کی دعا، مسجد سے نکلنے کی دعا، بازار میں جانے کی دعا، کھانے پینے کی دعا، کتنی دعائیں ہیں صبح اور شام۔ ان دعاؤں کا، مسنون دعاؤں کا اہتمام کرو، تم ہر وقت اللہ کو یاد کرنے والے بن جاؤ گے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، عقل مند لوگ وہ ہیں جو ہر وقت، ہر حالت میں کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، لیٹے ہیں، ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اور ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ تھے حضرت مولانا فضل محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک عجیب بات کی۔ انہوں نے کہا انسان رات کو سوتا ہے، کہا دیکھو سنت طریقہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں کروٹ پر لیٹتے تھے، دایاں ہاتھ گال کے نیچے رکھتے تھے، یہ مسنون طریقہ، اس طرح سوئے، تھوڑے سے پاؤں بھی سکیڑ لے
جب آپ اس طرح سوئیں گے تو آپ کا یہ جو جسم ہے یہ نقش بن جائے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نام کا نقش بن جائے گا. یہ میم ہے اور یہ ہے اور یہ میم دال. اور سنت کے مطابق سونے پر، ایک سنت کو زندہ کیا، 6 گھنٹے 8 گھنٹے آپ سوتے ہیں، اس سونے پر بھی اللہ ثواب عطا فرمائے گا. عقل مند لوگ وہ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں. تو ذکر، اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے. اسی لیے قرآن میں اللہ نے سب سے زیادہ جس عبادت کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ ذکر ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو کثرت سے یاد کرو، کثرت سے یاد کرو. سب سے زیادہ اللہ نے عبادت، جس عبادت کی کثرت کا حکم دیا ہے وہ ذکر ہے. اور ذکر کیسی عبادت ہے؟ فائدہ ہی فائدہ ہے ذکر میں. ذکر کا ایک فائدہ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان، قلوب کا اطمینان اللہ نے اپنے ذکر میں رکھا ہے. دل مطمئن ہو تو پھر انسان اس کے سارے کام ٹھیک ہوتے ہیں. اور دل کے اندر پریشانی ہو، گھبراہٹ ہو، ٹینشن میں ہر وقت رہتا ہے، پریشانی میں رہتا ہے، گھبراہٹ میں رہتا ہے، کوئی کام اس کا ٹھیک نہیں ہوتا. دلوں کا اطمینان اور سکون انسان خرید نہیں سکتا ہے، یہ اللہ نے اپنی یاد میں رکھا ہے. اور ذکر کا ایک فائدہ فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو. اللہ فرماتے میں تمہیں یاد کروں گا. اللہ اکبر. ایک بزرگ فرماتے ہیں مجھے وہ وقت معلوم ہے جب میرا رب مجھے یاد کرتا ہے. کسی نے کہا یہ آپ عجیب بات کر رہے ہیں، آپ کو کیسے پتا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. جب مجھے معلوم ہے جب میں اللہ کو یاد کرتا ہوں تو اللہ مجھے یاد کرتا ہے. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات. ذکر کے اندر اللہ کی یاد میں اللہ نے عزت رکھی ہے. آج انسان تو چاہتا یہی ہے. آپ کسی سے بھی پوچھیں، ہر انسان کی یہ خواہش اور تمنا ہے کہ اسے عزت حاصل ہو. دنیا میں ہر انسان یہ چاہتا ہے. عزت ایسی چیز ہے کہ انسان خرید نہیں سکتا. سوسائٹی میں، علاقے میں، محلے میں، شہر میں، ملک میں اس کو عزت حاصل ہو. یہ عزت کیسے حاصل ہوگی؟ ایک بزرگ گزرے شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ، یہ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے بیٹے ہیں. اور ہندوستان کے اندر انہوں نے سب سے پہلے اردو زبان میں قرآن کریم کا ترجمہ لکھا ہے. سب سے پہلے اردو زبان میں انہوں نے ایک عجیب نسخہ بیان کیا ہے. فرمایا کہ عزت حاصل کرنے کا مجرب نسخہ، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اسے دنیا اور آخرت میں عزت حاصل ہو، اس کا مجرب نسخہ قرآن میں موجود ہے. اور پھر یہ آیت پڑھی، اور یہ اس آیت کے تحت انہوں نے لکھا ہے. فرمایا من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جو شخص عزت کا طلبگار ہے، عزت چاہتا ہے، فللہ العزت جمیعا، عزت تمام تر اللہ ہی کے لیے ہے. لہذا اللہ سے عزت حاصل کرو. سب محتاج ہے کہ اللہ سے عزت مانگے کہ اللہ مجھے عزت عطا فرما. اب شاہ صاحب فرماتے، شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ فرماتے، اللہ نے یہ فرمایا من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جو عزت چاہتا ہے تمام تر عزت اللہ کے لیے ہے. اور آگے اسی آیت میں فرمایا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع. دو باتیں فرمائی. الیہ یصعد الکلم الطیب، سترا کلام اللہ کی طرف پہنچتا ہے. سترا کلام، یہ سترا کلام، یہ کلم الطیب، یہ کیا ہے؟ الکلم الطیب. یہ تسبیح ہے، تحمید ہے، اللہ کا ذکر ہے، لا الہ الا اللہ ہے، سبحان اللہ ہے، الحمدللہ ہے، اللہ اکبر ہے. یہ الکلم الطیب، یہ سترا کلام ہے.
یہ اللہ تک پہنچتا ہے. والعمل الصالح یرفع، اور نیک عمل اسے پہنچاتا ہے. اللہ نے دو باتیں ذکر کی ہے. سترہ کلام، ذکر و اذکار، یہ اللہ تک پہنچتا ہے. والعمل الصالح یرفع، نیک عمل اسے پہنچاتا ہے. فرمایا شاہ صاحب نے جو شخص عزت چاہتا ہے وہ ہر وقت اللہ کو یاد کرے، اللہ کا ذکر کرے اور نیک عمل کرنے والا ہو. نیک عمل کرنے والا، نمازی ہو، روزے دار ہو، مالدار ہو تو زکوٰۃ دیتا ہو، حج فرض ہو تو حج کرے، حلال اختیار کرے، حرام سے بچے، انسانوں کے حقوق ادا کرے. جب وہ نیک ہو اور ہر وقت ذکر کرنے والا ہو، شاہ صاحب فرماتے ہیں قرآن کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے اللہ اسے دنیا اور آخرت میں ایسی عزت عطا فرمائے گا جس کی نظیر نہیں ملے گی، اس کی نظیر نہیں ملے گی. اور یہی تو مولانا روم بھی یہی فرماتے ہیں. اللہ اکبر. ذکر خدا ایسی چیز ہے، اللہ تو فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے، عزتوں کا تاج اللہ ان کے سر پر رکھ دیتا ہے. فرمایا کہ یاد او سرمایہ ایما بود، یاد او سرمایہ ایما بود، ہر گدا از یاد او سلطان بود. اللہ کی یاد سرمایہ ایمان ہے. یہ وہ سرمایہ ہے جو جس کو سرمایہ ایمان کہا جاتا ہے. یہ وہ دولت ہے جو اللہ کے یاد سے ملتی ہے. ہر گدا از یاد او سلطان بود، اور ہر فقیر اور گدا اللہ کی یاد سے بادشاہ بن جاتا ہے. یاد او سرمایہ ایما بود، ہر گدا از یاد او سلطان بود. فرمایا کہ یاد حق آمد غذائی روح را، یاد حق آمد غذائی روح را، مرہم آمد ای دل مجروح را. اللہ اکبر. اللہ کی یاد روح کی غذا ہے. مجروح دل پر، زخمی دل پر مرہم اللہ کی یاد ہے. روح کی غذا کیا ہے بھائی؟ اللہ کی یاد ہے، ذکر ہے، تسبیحات ہے، قرآن کی تلاوت ہے. یہ روح کی غذا ہے. آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں کہ موسیقی روح کی غذا ہے. موسیقی کیا ہے؟ روح کی غذا ہے. تو بھائی میں ان سے دو باتیں کہتا ہوں. ایک بات تو ان سے یہ کہتا ہوں کہ بھائی دیکھو، ہم تو کہتے ہیں قرآن اور حدیث کو دیکھو، معلوم ہوتا ہے روح کی غذا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. روح کی غذا تو اللہ کا ذکر ہے، قرآن کی تلاوت ہے، تسبیحات ہے، نماز ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ موسیقی روح کی غذا ہے تو کوئی قرآن اور حدیث میں، دین میں آپ کو موسیقی کی کوئی فضیلت ملی ہے؟ کوئی ایسی بات ملی ہے؟ ہمیں تو نہیں ملی. قرآن اور حدیث میں غور و فکر کیجئے تو مذمت کی گئی ہے موسیقی کی. حضرت عبداللہ ابن عمر نافع کے ان کے ساتھ جا رہے تھے، راستے میں ڈول کی آواز آئی، کان میں انگلیاں دی. نافع سے پوچھا آواز آ رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں اب نہیں آ رہی. کہا کہ اسی طرح ایک مرتبہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، دور سے آواز آئی ڈول کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کانوں میں انگلیاں دی. اب کچھ لوگ ایسے ہیں اس حدیث سے سمجھنے کے بجائے الٹا جناب اپنے لیے راستہ نکالتے ہیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کان میں انگلیاں دی، کان بند کیے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کان بند کیے. یہ کافی نہیں ہے سمجھنے کے لیے؟ کہتے نہیں وہ جو نافع جا رہا تھا ساتھ میں، ان کو کیوں نہیں کہا کان بند کرو؟ دیکھو بھائی، اب شیطان جب گمراہ کرتا ہے تو کیسے گمراہ کرتا ہے؟ بھائی وہ گانے کی مجلس تو نہیں تھی، راستے میں سے جا رہے تھے، دور سے ڈول کی آواز آ رہی تھی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو نافع تھے وہ اس وقت بچے تھے. لیکن یہ سیدھی بات کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کانوں میں انگلیاں دی تو روح کی غذا کیسے ہو گئی؟
ہمارے یہاں اللہ معاف فرمائے، میں جب پاکستان میں تھا تو ہمارے یہاں وہ جو منی بسیں چلتی ہے کراچی کے اندر، بسیں ہوتی ہیں منی بسیں، ٹیکسیوں والے، ایک مرتبہ میں ایک منی بس میں بیٹھا ہوا تھا، میرے ہاتھ میں کچھ کتابیں تھیں، وہ جو کنڈکٹر تھا وہ میرے پاس آیا، انہوں نے کہا مولوی صاحب آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ قرآن ہے؟ اچھا، وہ منی بس میں اس وقت گانے چل رہے تھے، زور سے میوزک چل رہا تھا، تو اس نے دیکھا کتابیں ہیں، تو کہا اچھا ٹھیک ہے قرآن نہیں ہے کتابیں ہیں۔ میں نے کہا آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں قرآن ہو تو میں اس کو بند کر دوں، اگر قرآن ہے تو میں میوزک بند کر دوں۔ میں نے کہا جی قرآن تو ہے۔ کہتے کدھر ہے جی؟ قرآن تو نہیں نظر آیا۔ میں نے کہا جی ہے، کدھر ہے؟ میں نے کہا ادھر ہے۔ میں نے کہا جی ادھر ہے، بند کرو۔ اب طالب علم، ہم تو طالب علم تھے اس وقت، اب وہ جو آگے پیچھے لوگ بیٹھے تھے وہ بھی سن رہے ہیں۔ میں نے کہا جی ادھر ہے قرآن۔ اب اس کو جناب بات تو پریشان تو ہو گیا، وہ کہنے لگا یہ چھوڑو تم مولوی لوگ ایسے ہی ہو۔ میں نے کہا عجیب آدمی ہے، ایک طرف کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے، تو یہ تو فضیلت والی بات آپ کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ کہتے ہیں جی قرآن جہاں ہو تو وہاں موسیقی بند ہونی چاہیے۔ یہ کیسی بات ہے؟ جہاں قرآن ہو وہاں آپ ذکر کرتے نہیں کرتے؟ تو ہم تو کہتے ہیں ذکر روح کی غذا ہے، قرآن ہو وہاں بھی کرتے ہیں، مسجد ہو وہاں بھی کرتے ہیں۔ اگر موسیقی کو آپ روح کی غذا سمجھتے ہیں تو پھر وہ کنڈکٹر مجھ سے کیوں پوچھ رہا تھا قرآن ہے تو میں بند کروں؟ معلوم یہ ہوا ایک جاہل آدمی، ایک ان پڑھ آدمی جس کو علم نہ ہو جس کے پاس، وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ جہاں قرآن ہو وہاں میوزک نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں سمجھ میں آئی؟ ہاں اسلام میں یہ ہے ایسے اشعار ہو جس کے اندر کوئی فائدے کی بات ہو، اصلاح کی بات ہو، بغیر موسیقی کے سنیں، یا جناب دف ہو، دف کی اجازت ہے، دف کی اجازت ہے، دف کے ساتھ اشعار سنیں تو اجازت ہے۔ شادی بیاہ کے اندر اگر بچیاں دف وغیرہ کرتی ہے، بجاتی ہے، اشعار پڑھتی ہے اور خوشی کے موقع پر تو جائز ہے، اتنی گنجائش موجود ہے۔ اسی لیے اچھا ایک بات یہ بھی سمجھ لیں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی صوفیہ کے یہاں، بزرگوں کے یہاں سماع ہوتا ہے اور جناب کیا ہے قوالیاں ہوتی ہے اور جناب اس پہ ڈول باجے ہوتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں یہ بڑا ثواب کا کام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بھی پڑھ رہے ہیں، ان کی تعریف بھی کر رہے ہیں، ساتھ میں ڈول باجے بھی ہیں۔ ایک مرتبہ میں ٹیکسی میں سفر کر رہا تھا کراچی میں، تو جب میں ٹیکسی میں بیٹھا تو ڈرائیور نے قوالی شروع کر دی، وہ کیسٹ لگائی، اس زمانے میں کیسٹیں ہوتی تھی، کیسٹ لگائی، تو میں نے کہا یار یہ بند کرو، ہم آپس میں باتیں کرتے ہیں۔ کہتے ہیں مولوی صاحب ہم تو گانے سنتے ہیں، میں نے آپ کو دیکھا تو آپ کے لیے قوالی لگائی ہے۔ میں نے کہا جی ماشاء اللہ جی، تو مولویوں کو دیکھ کے قوالی لگاتے ہیں کہ یہ ثواب کا کام ہے۔ ڈول باجے کے ساتھ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے۔ یاد رکھو بزرگوں کے یہاں، محققین بزرگوں کے یہاں، محققین صوفیہ کے یہاں سماع وہ ہے جس میں موسیقی کے آلات نہ ہو، اچھے اشعار ہو، وہ سنیں جس سے فائدہ ہو، اصلاح ہو۔ چشتیہ کے یہاں سماع ہوتا ہے تو وہ سماع اصل میں یہی ہوتا ہے، اچھے اشعار کے ساتھ سنیں، موسیقی وغیرہ نہیں ہے اس میں۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ انہوں نے اپنے ایک واقعہ بیان کیا، حالانکہ حضرت تھانوی خود بھی چشتی ہے لیکن سماع کے قائل نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں میں ایک علاقے میں گیا تو مجھے ایک آدمی ملا، انہوں نے کہا کہ جی آپ چشتی ہیں؟ میں نے کہا جی۔ کہتے سماع کے تو آپ منکر ہیں، سماع کو نہیں مانتے ہیں، اس کے خلاف آپ بات کرتے ہیں۔ تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اچھا بھائی تم بھی چشتی ہو؟ میں بھی چشتی ہوں۔ کہا جی، کہ یہ بتاؤ یہ جو ہمارا طریق ہے اس کی روح کیا ہے؟ اس نے کہا مجاہدہ۔ بزرگ کیا سکھاتے ہیں؟ بزرگ مجاہدہ ہی سکھاتے ہیں، چشتیت کے اندر یہی سکھایا جاتا ہے، روح اس کی ہے مجاہدہ۔ فرمایا بات اس نے ٹھیک کی،
تو فرمایا کہ جی پھر پوچھا آپ نے یہ بتاؤ مجاہدہ کس کو کہتے ہیں؟ اس نے کہا کہ جی مجاہدہ اس کو کہتے ہیں کہ نفس کے خلاف کرنا. نفس آپ کی ایک چیز مانگتا ہے، آپ اس کے خلاف کریں. نفس کے خواہشات تو ہر قسم کے ہوتے ہیں. چشتیت کے اندر مجاہدہ ہے، اور مجاہدہ اس کو کہتے ہیں نفس کے خلاف کرنا. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تمہارا نفس چاہتا ہے سما کو تمہارا نفس چاہتا ہے؟ اس نے کہا ہاں. فرمایا میرا نفس بھی چاہتا ہے. تو بھی چشتی، میں بھی چشتی. تیرا نفس بھی چاہتا ہے سما سنے، میرا نفس بھی چاہتا ہے. فرق یہ ہے میں اپنے نفس کے خلاف کرتا ہوں، مجاہدہ کرتا ہوں. تو اپنے نفس کے خلاف نہیں کرتا. بتا چشتی تو ہے یا میں ہوں؟ انہوں نے کہا حضرت آپ نے تو میری آنکھیں کھول دی ہے، مجھے تو ابھی سمجھ میں آئی بات. تو یاد رکھو. اچھا ایک بات یہ بھی یاد رکھو، گناہ اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو گناہ سمجھے ضرور. اور اگر ایک شخص گناہ کرتا ہے اور اس کو گناہ نہیں سمجھتا، یہ بڑا خطرناک ہے. توبہ کیسے کرے گا اس سے؟ تو بھائی ہم یاد حق آمد غذائی روح را، مرہم آمد ای دل مجروح را. دل کی روح کی غذا جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے. اللہ کو یاد کرو. تسبیحات ہے. اچھا تسبیحات جو اللہ کی یاد ہے، نماز کے بعد بھی تسبیحات پڑھی جاتی ہے. سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ. اس کا اہتمام کریں. یہ تسبیحات کیسے پڑھیں؟ تو دائیں ہاتھ سے پڑھیں. یہ جو انگلیاں ہیں ان کی جو پورے ہیں ان میں گن کر پڑھیں. اس کے علاوہ جو صبح شام کی تسبیحات ہے، یہ جو ہمارے یہاں تسبیح ہے دانوں والی تسبیح، اس پہ بھی پڑھ سکتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی یہ دانے والی تسبیح یہ بدعت ہے. بھائی یہ خواہ میں اتنی سختی نہیں کرنی چاہیے، کوئی بدعت نہیں ہے. اور احادیث میں ایسی روایات موجود ہیں. امام احمد بن حنبل کے بیٹے ہیں عبداللہ، ان سے روایت ہے. وہ فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک داغا تھا جس میں گرہیں لگی ہوئی تھی. 1000 گرہیں لگی ہوئی تھی، اور وہ رات کو سونے سے پہلے اس میں تسبیح پڑھ کر ذکر کر کے اور اس کو گن کر پھر اس کے بعد سوتے تھے. ترمذی میں روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے. ام المومنین صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے، میرے سامنے گٹھلیاں پڑی ہوئی تھی، 4000 گٹھلیاں جن پر وہ ذکر کرتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب داخل ہوئے ام المومنین صفیہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا، 4000 گٹھلیاں پڑی ہے، ذکر کر رہی ہے. فرمایا میں تمہیں اس سے زیادہ تسبیح نہ بتاؤں، نہ سکھاؤں تمہیں؟ انہوں نے کہا جی ضرور بتائیے. فرمایا یہ تسبیح پڑھو، سبحان اللہ عدد خلقی، سبحان اللہ عدد خلقی، چلتے پھرتے پڑھا کرو. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گٹھلیوں پر تسبیح کرنے سے منع نہیں فرمایا. یہ ترمذی میں روایت ہے. اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہے، داغا تھا اس پر گریں لگی تھی، وہ اس پر تسبیح پڑھتے تھے. اور بھی ایسی بہت سی روایات موجود ہیں. لہٰذا یہ کہنا کہ تسبیح یہ جو دانوں والی تسبیح ہے اس پر تسبیح کرنا جائز نہیں ہے یا کوئی اسے بدعت کہتا ہے، یہ غلط ہے. ہاں ہم یہ کہتے ہیں افضل یہ ہے کہ ہاتھ پر تسبیح پڑھے، افضل یہ ہے، اور دائیں ہاتھ پر پڑھے، بائیں ہاتھ پر نہیں. نیک کام کے لیے دائیں ہاتھ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اچھا کام وہ دائیں ہاتھ سے فرماتے تھے. تو دائیں ہاتھ سے تسبیح پڑھے. یہ جو پورے ہیں اس پر گنے 1 2 3، یہ اس طرح اس پر گن کر اس طرح پڑھا کرے.
ہمارے استاد شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جب ہم نے ان سے حدیث پڑھی، تسبیحات والی حدیث آئی تو انہوں نے ہمیں ایک خاص طریقہ سکھایا اور خود کر کے بتلایا، فرمایا اس طرح سیکھو، اور کل میں تم سے تمہارا امتحان لوں گا، تم سے پوچھوں گا۔ تو وہ طریقہ یہ تھا، دیکھو یہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، پھر اسی طرح یہ والا 20 ہو جائے گا، یہ والا 30 ہو جائے گا، اور یہ 31 32 33۔ اب یہ طریقہ ہم نے وہ طالب علمی کے زمانے میں یاد کیا، اب تو یہ خود بخود انگلیاں اس طرح ہو جاتی ہے۔ تو دائیں ہاتھ سے تسبیح پڑھے، اور یہ افضل طریقہ ہے۔ لیکن اگر کسی کو زیادہ تسبیحات پڑھنی ہے، اب 33 مرتبہ تو آسان ہے، آپ انگلیوں سے پڑھ سکتے ہیں، 100 مرتبہ پڑھنی ہے، 1000 مرتبہ ذکر کرنا ہے تو انگلیوں سے مشکل ہوگا۔ وہ جو آج کل ایک تسبیح نکلی ہے وہ نمبروں والی، یہ دیکھو، یہ پڑھیے، دکھائے ذرا، یہ نمبروں والی تسبیح ہے، یہ کاؤنٹر، یہ دیکھیں جی، یہ کاؤنٹر ہے۔ اب کوئی کہے جی یہ بھی بدعت ہے، تو بھائی ایک آدمی کو 1000 مرتبہ تسبیح پڑھنی ہے تو وہ کیسے پڑھے گا؟ انگلی پہ تو نہیں پڑھ سکتا ہے۔ تو صحابہ اکرام کے زمانے میں گٹھلیاں تھی، جیسے میں نے کہا، یا وہ داغے میں گرہ لگاتے تھے، اور ان کے زمانے میں یہ کیلکولیٹر ہوتا نہیں تھا، ہمارے زمانے میں ہے تو ہم یوز کر سکتے ہیں۔ یہ جو جناب کیا ہے، جس کاؤنٹر جس کو کہتے ہیں کاؤنٹر، یہ جو آپ کاؤنٹ کرتے ہیں، اس میں کاؤنٹ کریں آپ، کون سا حرج ہے؟ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں، انگلی پہ کریں افضل ہے، تسبیح پر بھی کر سکتے ہیں، کاؤنٹر پر بھی کر سکتے ہیں۔ تسبیح کرنا، یہ اللہ کو یاد کرنا، یہ عبادت ہے۔ لہذا دیکھو بھائی، کوشش کریں کہ اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کریں۔ میں نے آیت پڑھی تھی، اور ابھی تو اس کے ایک جز پر بات پوری ابھی اس پر بھی نہیں ہوئی کہ وقت ختم ہو گیا۔